بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں جی، تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، کون یہ غزوہ کرے گا، کیونکہ غزوہ کا معنی ہے وہ اس کو کہتے ہیں غزوہ جس میں نبی شامل ہو۔ جی جزاکم اللہ۔ غزوہ ہند کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ غزوہ ہند سے ایک تو بعض لوگ جو ہیں وہ جو دنیاوی بادشاہوں نے بعض حملے کیے ہیں ان کو بھی بعض مراد لیتے ہیں، اور ایک کہ دراصل یہ مسیح موعود کی جماعت ہے جو مسیح موعود کے ساتھ مل کر اس زمانے کا جو جہاد ہے اس میں حصہ لے رہی ہے۔ تو یہ غزوۃ الہند سے مراد جو اسلام کی نشأت ثانیہ کا وہ دور ہے جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نزول ہوا، یعنی آپ کی بعثت عمل میں آئی، اور آپ نے پھر اسلام کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا اور چیلنج دیا کہ دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی صداقت موجود نہیں ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں تھوڑی بہت صداقتیں ضرور ہیں، لیکن جامع طور پر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر وہ تمام صداقتیں موجود ہیں۔ چنانچہ براہین احمدیہ آپ نے جو لکھی، پھر اس کے بعد اور کتابیں لکھی، پھر اس کتاب کے بارے میں جو ہم بحث کر رہے ہیں آئینہ کمالات اسلام، اس میں بھی دراصل یہ تمام جو جہاد ہے یہی وہ غزوہ ہے جو آپ نے غزوۃ الہند کے طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ تیر اور تلوار کا جہاد کرے گا یا غزوہ کرے گا، تو غزوہ میں آپ نے کہا کہ نبی کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا درجہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ذلی طور پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں آپ کو درجہ عطا کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت میں ذکر آتا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکات کے نتیجے میں اب دنیا میں صاحب شریعت نبی کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نئی شریعت کوئی لا نہیں سکتا، اور مستقل نبی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور غلامی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو منصب نبوت سے بھی سرفراز کر سکتا ہے، یعنی کثرت سے مکالمہ اور مخاطبہ اس کو عطا کر سکتا ہے۔ تو یہی وہ جہاد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غزوۃ الہند میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بحسن طریق سر انجام دیا، اور اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آپ کے ذریعے سے شروع ہوا۔